وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حج۔ یاد رکھیں، حج اسلام کے اہم ترین فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا جو بھی بندہ مومن صدق دل کے ساتھ حج کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فحش کلامی سے، گناہوں سے، غیبت سے، چغلیوں سے، مطلب برائیوں سے باز آ جاتا ہے، تو جب وہ اس صورت میں گناہوں سے باز آ جاتا ہے تو جب واپس لوٹتا ہے وہ اس کیفیت اور اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام رب نے حج بنا دیا ہے۔ اب پورے کا پورا حج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی اس حج کے اندر ارکان ہے اور جتنی ادائیں کی جاتی ہیں ساری کی ساری اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں۔ جناب حضرت ہاجرہ جب آپ حضرت اسماعیل کے لیے دوڑتی ہیں پانی کی تلاش میں، تو وہ جب وہ مقام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آج بھی حاجیوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوئی قرار دی ہے، جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر دوڑتے ہیں، یہ ان کی اداؤں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اداؤں کو زندہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت جناب اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں قربان گاہ کی طرف، تو جہاں پر آپ نے شیطان کو کنگریاں ماری جس کو رمی کہا جاتا ہے، وہاں پر اسی جگہ پر عین اسی مقام پہ آج بھی حاجی جب جاتا ہے تو وہاں پر کنکریاں مارتا ہے۔ جب یہ مقام یہ چیزیں جب وہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال آ جاتا ہے، رب اپنے پیاروں کی اداؤں کو حج کے دوران صبح قیامت تک زندہ کرتا رہے۔ حج چونکہ ایک مشقت بھی ہے، اس میں مشقت انسان برداشت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں، رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب کی بارگاہ میں جہاد کرنا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر حج کرنا۔ صاحب استطاعت کی حد کیا ہے؟ کس حد تک انسان اگر مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے؟ وہ اسلام میں ہو، مسلمان ہوگا اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوگا اور فرض ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، مطلب نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ نابالغ اگر حج کرتا ہے تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہوتا۔ اور حج کبھی حج ہوتا ہے واجب، کبھی حج ہوتا ہے فرض، اور کبھی حج ہوتا ہے نفل۔ واجب اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے، یہ منت مان لیتا ہے کہ میرا اگر فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اس کام پہ تکمیل پر، اس کام کی تکمیل جب وہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا تو میں حج کروں گا، اب اس صورت میں وہ حج اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ صاحب استطاعت ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، مطلب کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی اپاہج نہیں ہے، لولا لنگڑا نہیں ہے، مطلب اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، صحیح سلامت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور پیچھے اپنے گھر والوں کو بھی دے کر جا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہوگا۔ حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ استطاعت بھی رکھتا ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ آزاد بھی ہے، غلام نہیں ہے، آزاد بھی ہے، پھر اس کے بعد مال و دولت بھی ہے، اس کے پاس جو سفر پہ جو اخراجات ہیں وہ بھی سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ اور جو نفلی پھر حج ہوتا ہے وہ اگر کوئی دیگر مطلب ایک دفعہ انسان ہے اس نے نفل وہ کر لیا، فرض کر لیا، اس کے بعد اگر وہ جانا چاہتا ہے اور اس میں اگر فرض حج میں اگر وہ فرض حج کرے گا تو اپنی طرف سے کرے گا، لیکن نفلی حج کے اندر اگر وہ حج کرتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو اسال کر دیتا ہے اس کا ثواب تو وہ اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ جو زندہ کے لیے کر سکتا ہے یا اگر جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ان کے نام کا بھی حج کر سکتا ہے؟ بالکل ایسے زندہ کے لیے بھی کر سکتا ہے اور جو اس دنیا سے پردہ فرما کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ حج کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں جا رہا، دوسرے کی طرف سے جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا اپنا فرض پہلے ہے، پہلے اپنے لیے کرے بعد میں دوسرے کے لیے کرے۔ پہلے اپنا فرض ادا کرے، پہلے اپنا فرض، زندگی کو بھی پتہ نہیں ہو سکتا یہ اس سے پہلے فوت ہو جائے، فرض اس کے جو ذمہ دار اس سے تو وہ بری ساکت رہے گا، بالکل اس کے اوپر رہے گا، اس کا گنہگار ہوگا۔